بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی التوکل، یہ فصل توکل کے بارے میں ہے۔ ثم لا بد لطالب العلم من التوکل فی طلب العلم ولا يهتم لامر الرزق ولا يشغل قلبه فی ذلك۔ پھر ضروری ہے طالب علم کے لیے توکل کرنا علم کو طلب کرنے میں۔ توکل کے معنی آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ توکل اسی وقت کہا جائے گا کہ جب اسباب کو اختیار کرنے کے بعد آدمی بھروسہ کرے۔ یعنی جیسا کہ بھوک لگ رہی ہے مثال کے طور پر، اور آدمی یہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلائیں گے، اور کوئی محنت مزدوری اور اس طرح کے کوئی کام نہ کرے کہ جس سے اسے روزی حاصل ہو، تو اس کو توکل نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ توکل کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ آدمی محنت کرے، مزدوری کرے، کمائے، اور پھر بعد میں اس بات کا یقین رکھے کہ یہ جو مجھے حاصل ہوا ہے یا جو مجھے ملا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی جانب سے ہے، تو اس چیز کا نام توکل ہے۔ یعنی اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، تب توکل کہا جائے گا۔ پھر ضروری ہے طالب علم کے لیے توکل کرنا علم کو طلب کرنے میں بھی۔ یہ ہر چیز میں ہوتا ہے توکل کرنا، تو یہاں بتایا کہ علم کو طلب کرنے میں بھی توکل ضروری ہے۔ ولا يهتم لامر الرزق ولا يشغل قلبه بذلك، اور اہتمام نہ کرے رزق کو حاصل کرنے میں۔ یعنی رزق کو حاصل کرنے میں بہت زیادہ اہتمام نہ کرے کہ بھائی سارے کام اس کے لیے چھوڑ دیے اور آدمی صرف کمانے پہ لگ جائے، بلکہ کمانے میں بھی فکر کرے، کوششیں کرے، ساتھ ہی ساتھ علم کو طلب بھی کرے، علم کو حاصل بھی کرتا رہے۔ ولا يشغل قلبه بذلك، اور اپنے دل کو ہمیشہ اس میں مشغول نہ رکھے کہ ہر وقت آدمی اسی چیز کی ٹینشن میں بیٹھا ہوا کہ پیسہ کیسے کمایا جائے گا، بلکہ اس چیز میں اپنے دل کو ہمیشہ مشغول نہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ روا ابو حنیفہ رحمہ اللہ عن عبد اللہ بن الحارث الزبیدی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تفقہ فی دین اللہ کفا ہمہ اللہ تعالی، کفا اللہ ہمہ تھا یہ ترکیب میں، تو یہ فاعل مؤخر ہے اور مفعول اس کا مقدم ہے۔ کفا ہمہ اللہ تعالی ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا گیا ہے، مروی ہے، جو روایت ہے یہ حضرت عبداللہ ابن حارث الزبیدی کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، یعنی صحابی رسول ہیں۔ حدیث شریف ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں فقہ سمجھ بوجھ حاصل کرے گا، یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سمجھ حاصل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فکر کو کافی ہو جائے گا، یعنی اسے فکر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اس کی فکر کو، اس کی ٹینشن کو اللہ پوری کرے گا۔ ورزقہ، اور اللہ اسے رزق پہنچائے گا ایسی جگہ سے من حیث لا یحتسب کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے کمانے کے اس کے آثار کھل گئے۔ فإن من اشتغل قلبه بأمر الرزق من القوت والكسوة قل ما يتفرغ لتحصيل مكارم الأخلاق ومعالي الأمور۔ آگے بتا رہے کہ وہ آدمی کہ جس کا دل مشغول ہو گیا روزی روٹی کمانے میں ہی، جو آدمی کھانے اور پہننے کی چیزیں حاصل کرنے میں ہی جس کا دل مشغول ہو گیا، تو بہت کم ہوگا یہ کہ وہ فارغ ہوگا، تو بہت کم آئے گی ایسی نوبت کہ اسے موقع ملے گا مکارم اخلاق، حسن اخلاق اور اونچے اونچے کاموں کو پورا کرنے کا موقع بہت کم ملے گا۔ تو ایسا بہت کم ہوگا کہ اسے موقع ملے اونچے اخلاق اور بڑے بڑے کام کو پورا کرنے کا۔ قیل، اور کہا گیا ہے دع المکارم لا ترحل لبغیتها وقعد فإنك انت الطاعم الکاسی۔ یہ ایک شعر ہے جو شاید طنز کر رہے ہیں ان لوگوں پر کہ جنہوں نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، تو شاید طنز کرتے ہوئے انہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اچھی چیزوں کو سیکھنے کی، حسن اخلاق کو سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دع المکارم، اچھی چیزوں کو سیکھنا چھوڑ دے، لا ترحل لبغیتها، اسے حاصل کرنے کے لیے سفر نہ کر، وقعد، چین سے بیٹھ جا،
فإنك أنت الطاعم الكافي، کیونکہ تو تو دنیا میں کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے ہی تو آیا ہے۔ قال رجل لابن منصور الحلاج، ایک آدمی نے حضرت ابن منصور حلاج سے کہا اوصنی، کہ مجھے نصیحت فرما دیجئے، مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ فقال ابن منصور، تو حضرت ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا یا نفسو کا، کہ یہ تیری جان ہے، ان لم تشغلها شغلت کا، اگر تو اسے مشغول نہیں رکھے گا، اگر تو اسے مشغول نہیں کرے گا تو یہ تجھے کام پہ لگا دے گا۔ اگر تو اس جان کو کام پہ نہیں لگائے گا، یہ تیری اپنی جان ہے، اگر تو اس کو کام پہ نہیں لگائے گا تو یہ تیری جان تجھے کام پہ لگا دے گی۔ فَيَنْبَغِي لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَشْغُلَ نَفْسَهُ بِالْخَيْرِ حَتَّى لَا يَشْغُلَ نَفْسَهُ بِهَوَاهَا وَلَا يَهْتَمُ الْعَاقِلُ لِأَمْرِ الدُّنْيَا لِأَنَّ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ لَا يَرُدُّ الْمُصِيبَةَ، تو مناسب ہے ہر ایک شخص کے لیے کہ وہ اپنے نفس کو مشغول رکھے خیر کے اعمال میں، تاکہ اس کا نفس اس کی خواہشوں کی تکمیل میں مشغول نہ ہو جائے، اس کا نفس اپنی خواہشوں کی تکمیل میں مشغول نہ ہو جائے۔ وَلَا يَهْتَمُ الْعَاقِلُ، اور عقل مند آدمی اہتمام نہ کرے، زیادہ فکر نہ کرے دنیاوی معاملات کی، لِأَنَّ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ، اس لیے کسی چیز کی ٹینشن لینا، کسی چیز کی فکر کرنا یہ مصیبت تو دور نہیں کرتا، بلکہ مصیبت تو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرتے ہیں۔ وَلَا يَنْفَعُ بَلْ يَضُرُّ بِالْقَلْبِ وَالْبَدَنِ وَالْعَقْلِ، اور یہ چیز کوئی فائدہ نہیں دیتی، یہ چیز کوئی فائدہ نہیں دیتی بلکہ دل کو، بدن کو اور عقل کو ہی نقصان پہنچاتی ہے، کہ آدمی دنیاوی معاملے میں آدمی ٹینشن لے کر کے بیٹھ جائے، دنیاوی معاملے میں فکر کرنے لگے۔ وَيُخِلُّ بِأَعْمَالِ الْخَيْرِ، اور خیر کے اعمال کو خراب کر دیتی ہے، خیر کے اعمال میں مخل ہو جاتی ہے یہ۔ وَيَهْتَمُّ لِأَمْرِ الْآخِرَةِ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ، اور آدمی کو، عقل مند آدمی کو چاہیے کہ وہ آخرت کے معاملے کا اہتمام کرے، آخرت کے کاموں کی فکر کرے، لِأَنَّهُ يَنْفَعُ، اس لیے کہ وہ نفع دینے والے ہیں، اس لیے کہ وہ دفع دیتے ہیں۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا لَا يُكَفِّرُهَا إِلَّا هَمُّ الْمَعْشِيَةِ، کہ بہت سارے گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کا کفارہ صرف روزی روٹی کی فکر ہی کر سکتی ہے۔ فالمراد، مراد اس سے کیا ہے؟ فالمراد منه قدر هم لا يخل بأعمال الخير ولا يشغل القلب شغلا يخل بإحضار القلب في الصلاة فإن ذلك القدر من الهم والقصد من أعمال الآخرة، مراد اس سے اتنی فکر کرنا، اتنی مقدار فکر کرنا ہے کہ جس سے خیر کے کاموں میں مخل نہ ہو، جو خیر کے کاموں میں مخل نہ ہو، اور جو دل کو مشغول نہ کر دے، اور جو دل کو اس طرح سے مشغول نہ کر دے کہ جو نماز میں حاضر قلب، احضار قلب میں مخل ہو۔ یعنی آدمی کو یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کو اپنی روزی روٹی کی اتنی فکر کرنی ضروری ہے کہ جس سے جب آدمی نماز ادا کر رہا ہے، جب آدمی کوئی دوسری عبادت کر رہا ہے تو اسے خیال نہ آئے کہ میں کیا کھاؤں گا، میرے بچے کیا کھائیں گے، یا مجھے کس چیز کی ضرورت پیش آ گئی۔ تو جب آدمی یہ خیر کے کام کرے گا، نماز، صوم، زکوٰۃ، اس طرح کی چیزوں میں پھر اسے فکر کرنے کی ضرورت نہ رہے، تو اتنی ٹینشن لینا، اتنی فکر کرنا آدمی کے لیے جائز ہے۔ اور اپنے کاموں، اپنے دل کو ایسے کام میں مشغول نہ رکھے جو احضار قلب، جو دل کے، نماز کے اندر دل کی حاضری میں مخل ہو جائے، دل کو حاضر کرنے میں مخل ہو جائے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنَ الْهَمِّ وَالْقَصْدِ مِنْ أَعْمَالِ الْآخِرَةِ، تو ایسے کام، یہ جو ہے ایسے غم کر، ایسی فکر کرنا، ایسے ارادہ کرنا، یہ آخرت کے کام بتائے گئے ہیں کہ اس کا، یہ آخرت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا بد لطالب العلم من تقليل العلائق الدنيوية بقدر الوسع فلهذا اختار الغربة، اور ضروری ہے طالب علم کے لیے، اور ضروری ہے طالب علم کے لیے کہ دنیاوی تعلق کو کم سے کم کرنا، بقدر الوسع، جہاں تک وسعت ہو، جہاں تک کوشش ہو، اپنی کوشش کے یہ کرنی چاہیے کہ دنیاوی تعلق کو کم سے کم رکھیں۔ فلہذا، اسی لیے اکابر علماء کرام نے اختارو پسند کیا ہے الغربتہ، سفر کرنے کو، علم کے لیے سفر کرنے کو پسند اس لیے کیا ہے کہ جب آدمی دوسرے شہر میں جا کے علم حاصل کرے گا تو کیا ہوگا کہ وہاں پر اس کے جان پہچان والے کم ہو گئے، اور اسے اس طرح کی فکر کرنے کی، اس طرح کی جو دنیاوی ٹینشن ہے وہ کم ہو جائے گی، اور آدمی پھر علم حاصل کرنے میں ہی اپنی
کوشش جاری رکھے گا. ولا بد من تحمل النصب والمشقة في سفر التعلم كما قال موسى صلوات الله على نبينا وعليه في سفر التعلم ولم ينقل عنه ذلك في غيره من الأسفار لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. اور ضروری ہے، نصب کہتے ہیں، نصب کے معنی آتے ہیں مشقت اور سختی، اور ضروری ہے سختی اور مشقت کو اٹھانا سفر میں. علم حاصل کرنے کے سفر میں مشقت اور سختی کو اٹھانا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے. کب؟ جب وہ علم حاصل کرنے کے بارے میں سفر کر رہے تھے، اور انہوں نے ایسا کسی اور سفر کے بارے میں نہیں کہا، اور وہ کیا تھا؟ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ تحقیق ہمیں پہنچی ہے اپنے اس سفر سے بہت زیادہ سختی، کہ ہمیں اس سفر میں بہت زیادہ سختی حاصل ہوئی ہے، بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑی ہے. تو یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ علم حاصل کرنے کے درمیان اگر آدمی کو سختیاں آ رہی ہے، اگر آدمی کو ٹینشنیں پیش آ رہی ہے، تو آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ علم حاصل کرنے میں اس طرح کی سختیاں آدمی کو پیش آتی رہتی ہے. اتنے بڑے پیغمبر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہیں بھی اس طرح کی سختی پیش آئی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس سفر کے اندر بہت زیادہ مشقت پیش آ گئی. لیعلم، اور جان لینا چاہیے، جاننا چاہیے ان سفر العلم لا يخلو عن التعب، کہ علم کا سفر، علم کے لیے سفر یہ مشقتوں سے خالی نہیں ہوتا، یہ تھکن سے خالی نہیں ہوتا. لأن طلب العلم امر عظیم وهو افضل من الغزاة عند اکثر العلماء، اس لیے کہ علم کو طلب کرنا یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا کام ہے، اور یہ غزوے میں جانے سے افضل ہے بہت سارے علماء کے نزدیک. کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو تلوار نہیں کر سکتی، کتنے ہی کام ایسے ہیں جو تلوار نہیں کر سکتی، جن کو قلم کر دیتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ قلم کو حاصل کرنا یعنی علم کو سیکھنا یہ بھی ایک افضل ترین جہاد ہے، اور یہ غزوے میں جانے سے افضل کہا گیا ہے بہت سارے علماء کے نزدیک الگ الگ حالات میں. والأجر على قدر التعب والنصب، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے جو کہا گیا ہے کہ بھائی غزوے میں جانے سے منع کیا گیا ہے، کہ دیکھو بہت سارے علماء کرام کو پیچھے موجود رہنا بھی ضروری ہے. علماء کرام کو، کیونکہ اگر کوئی آدمی غزوات میں گیا اور پھر وہ شہید ہو گیا تو یہ علم تو ختم ہو جائے گا، حالانکہ علم جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کے ذریعے ہی باقی رکھیں گے. والاجر علی قدر التعب والنصب، اور اجر جو ہے وہ تھکن اور سختی کی مقدار کے اوپر ہی ہے، جتنا آدمی تھکے گا اتنا ہی اجر پائے گا. فمن صبر علی ذلک التعب وجد لذت العلم تفوق لذات الدنیا، اور پس جس شخص نے صبر کیا اس تھکن کے اوپر تو وہ پالے گا علم کی لذت کو، تو وہ علم کی ایسی لذت کو پالے گا جو دنیا کی تمام لذتوں سے اوپر ہو جائے گی. یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی علم کو حاصل کر لیتا ہے، جب کوئی آدمی علم کو پا لیتا ہے تو پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ علم کے اندر وہ لذت ہے کہ جو ساری دنیا کی لذتوں سے زیادہ افضل ہے، فوقیت رکھتی ہے. جو آدمی علم کی لذت کو چکھ لیتا ہے اسے پھر کوئی اور لذت اچھی نہیں لگتی. ولهذا كان محمد بن الحسن اذا سهر الليالي وانحلت له المشكلات يقول اين ابناء الملوك من هذه اللذات، اور اسی لیے حضرت محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ جب راتوں کو جاگا کرتے، جب راتوں میں جاگتے اور آپ کے لیے مشکلات رات میں حل ہو جاتی تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کہاں ہے بادشاہوں کے بیٹے، کہ بادشاہوں کے بیٹے ایسی لذتوں کو کہاں اٹھا سکتے ہیں، کہاں اٹھا سکتے ہیں بادشاہوں کے بیٹے ایسی لذت سے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہاں محسوس کر سکتے ہیں بادشاہوں کے بیٹے اس لذت کو. وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَلَّا يَشْتَغِلَ بِشَيْءٍ آخَرَ غَيْرِ الْعِلْمِ وَلَا يُعْرِضَ عَنِ الْفِقْهِ، اور مناسب ہے طالب علم کے لیے کہ وہ مشغول نہ کرے اپنے آپ کو کسی دوسری چیز کے ساتھ، علم کے علاوہ کسی دوسری چیز میں اپنے آپ کو نہ الجھائے. وَلَا يُعْرِضَ عَنِ الْفِقْهِ، اور وہ فقہ سے اعراض نہ کرے، یعنی فقہ کو علم کی سمجھ کو حاصل کرتا رہے، اس سے منہ نہ موڑے. قال محمد بن الحسن رحمہ اللہ صناعتنا هذه من المهد الى اللحد فمن اراد ان يترك علمنا هذا ساعة فليترك ساعة.
حضرت محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ کام یعنی علم سیکھنے اور سکھانے کا یہ ہمارا کام چلتا رہتا ہے ماں کی گود سے قبر میں جانے تک. یعنی یہ کہا کہ ہم استادوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تو علم کو سکھاتے رہتے ہیں ماں کی گود سے قبر میں جانے تک. فمن ارادہ ان یترک علمنا، تو جو آدمی ارادہ کرے کہ ہمارے اس علم کو چھوڑ دے 1 گھنٹے کے لیے 1 گھڑی کے لیے، تو یہ سمجھ لو کہ اس نے تو اسے قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا. جس آدمی نے یہ بتایا گیا ہے کہ علم کا سیکھنا اور سکھانا ہر وقت چلتا رہتا ہے، جب سے آدمی پیدا ہوا ہے تب سے لے کر کے اس کی وفات تک آدمی علم سیکھنے اور سکھانے کے درمیان رہتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ چلو کچھ دیر کے لیے ہم سیکھنا سکھانا بند کر دیتے، تو یہ سمجھ لو کہ بس اس نے اب اس کا کام ختم ہو گیا، اب وہ علم کو سیکھنے سکھانے سے محروم ہو گیا ہمیشہ کے لیے. ودخل فقيه وهو إبراهيم بن الجراح على أبي يوسف يعوده في مرض موته وهو يجود بنفسه. اور ایک فقیہ جن کا نام ابراہیم ابن جراح ہے وہ حضرت ابو یوسف امام ابو یوسف کے پاس آئے کب؟ جب وہ مرض الموت کے اندر تھے، یعنی وہ عیادت کر رہے تھے ان کے مرض موت کے اندر. وهو يجود بنفسه، اور وہ اپنے نفس کے ساتھ راہ سفر پر تھے، یا یہ کہہ سکتے ہیں حال یہ کہ ان پر سکرات طاری تھا. وجادتن کے معنی آتے ہیں زیادہ سفر اختیار کرنا، اور وہ اپنی ذات کے لیے ذات سفر زیادہ راہ اٹھا رہے تھے، یا اس کا محاوری ترجمہ ہوگا اور وہ حالت سکرات میں تھے. فقال ابو یوسف، تو اس حالت میں بھی حضرت امام ابو یوسف نے کہ جب ان کی جان نکلنے والی تھی تو انہوں نے ایک مسئلہ معلوم کیا. رمی الجمار راکبا افضل ام راجلا، کہ یوں بتاؤ کہ شیطان کو جو کنکر ماری جاتی ہے یہ سوار ہو کر کے مارنا افضل ہے یا پیدل چل کے راجلا. فلم یعرف الجواب، تو یہ جو فقیہ تھے حضرت ابراہیم ابن جراح، انہیں اس وقت جواب نہیں سوچا، جواب ان کی سمجھ میں اس وقت نہیں آیا، تو حضرت امام ابو یوسف نے خود ہی جواب دے دیا. اور جواب یہ دیا کہ دیکھو شروع کی 2 رمی جمار آدمی کو پیدل کرنی چاہیے، اور آخر کی جو 1 رہ گئی اسے آدمی کو سوار ہو کر کے سواری پر کھڑے ہو کر کے رمی جمار کرنا چاہیے. یعنی ایسی رمی جس کے بعد بھی رمی ہے، ایسی رمی جس کے بعد بھی رمی ہے، رمیون فہوا افضل فیہ، تو اس میں افضل کیا ہے؟ راجلا. تو ایسی رمی، تو یہ رمی جو ہے یہ افضل ہے پیدل چل کے، اور جس کے بعد کوئی رمی نہیں ہے تو وہ رمی راکباً افضل ہے. فلم یعرف الجواب، تو انہیں جواب معلوم نہیں ہو سکا. فاجاب بنفسہ، تو حضرت امام ابو یوسف نے بذات خود ہی اس کا جواب دے دیا تھا. وهكذا ينبغي للفقيه أن يشتغل به في جميع أوقاته فحينئذ يجد لذة عظيمة في ذلك. اور اسی طرح مناسب ہے فقیہ کے لیے کہ مشغول رکھے اپنے آپ کو تمام کے تمام اوقات میں. دیکھ لیجیے کہ ان کا دم نکلنے والا تھا پھر بھی وہ اپنے آپ کو علم کی طلب میں مصروف رکھ رکھا تھا اس نے. تو اسی طرح فقیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشغول رکھے اپنے آپ کو تمام اوقات. فحينئذ، تو اسی وقت اس کو علم کی وہ لذت حاصل ہوگی جو بہت عظیم ہے. اس میں یعنی علم کے حاصل کرنے میں بڑی عظیم لذت ملے گی، پھر آدمی تمام لذتوں کو چھوڑ دے گا. وقیلا، اور کہا گیا روی محمد بن الحسن فی المنام بعد ما وفاتہ، اور ایک کہا گیا علماء کرام نے فرمایا کہ حضرت امام محمد بن حسن کو خواب میں دیکھا گیا ان کی وفات کے بعد. فقیلا لہو، تو ان سے کہا گیا ہے، ان سے پوچھا گیا کئی فکونت فی حال نزعی، حالت نزاع میں آپ نے کیا محسوس کیا، حالت نزاع میں آپ کو کیسا محسوس ہوا جب آپ کی جان نکل رہی تھی. فقال، تو انہوں نے کہا كنت متعملا في مسألة من مسائل المكاتب، کہ میں تو غور و فکر کر رہا تھا مکاتب کے مسائل میں، جو مکاتب غلام ہے اس کے مسائل میں غور و فکر کر رہا تھا. فلم اشعر بخروج روحی، مجھے تو خبر بھی نہیں ہوئی اپنے روح کی نکلنے کی، مجھے اپنی روح کے نکلنے کا بھی پتہ نہیں چلا. وقیل، اور کہا گیا ہے انہو قال فی آخر عمرہ، اور انہوں نے کہا اپنی آخری عمر میں، اور یہ بھی کہا گیا کہ حضرت امام محمد نے اپنی آخری عمر میں یہ فرمایا
शगलतनी मसाइल मुकातबी अनिल इस्तिअदाद लिहाज़ल यौम, कि हाय मुझे तो मशगूल कर दिया मुकातब के मसाइल ने इस दिन की तैयारी करने से, यानी इस चीज़ से कि मुझे अपने मरने की तैयारी करनी है, मुझे इस तैयारी करने से मसरूफ़ रखा मुकातब के मसाइल ने। और उन्होंने ऐसा तवाज़ुन कहा था, तवाज़ुन के लोग इबादत कर रहे हैं और बताओ मैं मुकातब के मसाइल में ही उलझा हुआ और मैं अब तक अपनी आखिरत की तैयारी नहीं कर सका। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? तवाज़ुन, तवाज़ुन। यहाँ पर यह फसल मुकम्मल हो गई।